جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، آج جس ایشو پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک ایسی پٹیشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی، اور اس میں کچھ اینکرز جو ہیں وہ فریق تھے، اور وہ پٹیشن جو ہے وہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ آزادی صحافت کے لیے فائل کی گئی، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اپنا رائٹ ٹو انفارمیشن کے لیے فائل کی گئی، لیکن بطور ایک ورکر صحافی کے، ایک عامل صحافی کے طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ اس پٹیشن نے پاکستانی صحافت کو اور پاکستانی صحافیوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اتنا تو جو جرنلزم کے دشمن تھے ڈکٹیٹرز کے دور میں، ان کے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا صحافت کو نقصان نہیں ہوا میرے خیال میں جتنا اس ایک پٹیشن کی وجہ سے ہو گیا، کیونکہ اس پٹیشن کا نقصان یہ ہوا کہ صحافی جو ایک ان بائسڈ، یا یہ کہا جا سکتا تھا کہ کچھ صحافی ہیں جو پارٹی بنتے ہیں، کسی مخصوص پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں، میجارٹی صحافیوں کی ایسی ہے جو ان بائسڈ ہیں، جو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، لیکن آج وہ معاملہ بھی جو ہے وہ کافی حد تک اوپر نیچے ہو گیا اور صحافت کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچا۔ اب ذرا میں اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں، اور پھر جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، وہ جناب ان تمام اینکر صاحبان کے لیے جو عدالت گئے اور کس مقصد کے لیے گئے، اگر آپ سنیں گے تو آپ ہنسنے لگ پڑیں گے۔ اب دیکھیں کون کون تھے، پہلے یہ سن لیں کہ وہ کون کون سے اینکر صاحبان تھے جو عدالت گئے اور کس کام کے لیے گئے۔ نجم سیٹھی صاحب آپ جانتے ہیں، چڑیا والے، منصور علی خان صاحب، بڑے جناب میرے کپتان والے منصور علی خان صاحب، نسیم زہرا صاحبہ، بعد میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نام واپس لے لیا، لیکن نسیم زہرا، عاصمہ شرازی جو بڑی سپرمیسی اور وہ جناب ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں، غریدہ فاروقی، امبر رحیم شمسی، محمد سرفراز، منیز جہانگیر، سلیم صافی سمیت یہ صحافی گئے ہیں جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور گئے پتہ ہے کیوں ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ سنیں گے تو آپ سر پکڑ جائیں گے۔ گئے اس لیے کہ نواز شریف کو تقریر کرنے دی جائے۔ جی بالکل یہی پٹیشن، یہی ریٹ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈالی گئی ہے ہیومن رائٹس اور ان صحافیوں کی جانب سے کہ جناب نواز شریف کو تقریر آنے اور نواز شریف کی کرنی دی جائے۔ اب میرا آپ کو پتا ہے کہ تھرو آؤٹ کوئی میں اتنا جو بھی فیصلے ہوئے ان کے حوالے سے میرا ایک اپنی رائے رہی، اور مجھے مطلب مختلف جو ہے وہ کسی نے پٹواری کہا، کسی نے اینٹی اسٹیٹ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا جی عدالتوں پہ یقین نہیں کرتے۔ میرا ایک موقف رہا ہے، وہ موقف اپنی جگہ، لیکن یہ بات یہاں پہ جو ہوئی یہ موقف ایک اور ہے، مطلب وہاں بھی میں جو حق سمجھتا تھا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا، اور یہاں بھی میں یہ حق سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی مطلب بھونڈی حرکت کی گئی ہے۔ نواز شریف کی تقاریر نہیں نشر ہو رہی تو پھر نون لیگ کو جانا چاہیے نا، مریم نواز جائیں، کیپٹن صفدر جائیں، احسن اقبال جائیں، شاہد خاقان عباسی جائیں، کتنے لوگ ہیں نون لیگ کے، خواجہ آصف جائیں، سعد رفیق جائیں، ایاز صادق جائیں۔ اور بھائی دیکھیں ایک بات سنیں، ابھی میر شکیل الرحمان پکڑا گیا، ٹھیک ہے، میر شکیل الرحمان کو چلیں صحیح پکڑا غلط پکڑا جو بھی ایک سائڈ کرتے ہیں، وکیل کس نے کیا؟ جیو نے، ای آر وائی نے تو نہیں کیا، ایکسپریس نے تو نہیں کیا، دنیا نے تو نہیں کیا، کس نے کیا؟ جن کا وہ بندہ تھا، جن کا وہ مالک تھا، جن کے ادارے کا مالک تھا، ایڈیٹر ان چیف تھا، انہوں نے کرنا تھا نا، تو انہوں نے کیا جناب۔ پھر روزانہ احتجاج کس نے کیا؟ جیو والوں نے کیا۔ ہمارے دوست آصف علی بھٹی اس احتجاج کے سرخیل تھے، انہوں نے جناب ادھر پنڈی میں، اسلام آباد میں احتجاج جیو والے کرتے رہے، کراچی، لاہور، تقریباً تمام جہاں بڑے بیورو آفس ہے جیو والوں نے کیا، کیونکہ وہ جیو والوں کا ایڈیٹر ان چیف تھا۔ میں ان احتجاجوں میں 2-4 احتجاجوں میں شامل ہوا بطور RIUJ کی طرف سے، لیکن کوئی میں جیو کی وجہ سے تو شامل نہیں ہوا نا، کہ یہ اس وجہ سے کہ میرا ایڈیٹر ان چیف تھا، تو سارے تو جیو والے تھے۔ ہاں میں اس میں شامل ہوا، وہ احتجاج کر رہے تھے، میں بھی جا کے کھڑا ہو گیا۔ اگر وہ احتجاج نہ کر رہے ہوتے، کیا میں نے یہ کہا کہ جی میں احتجاج کرتا ہوں اور نئے سرے سے ایک پورا ماحول بناتا ہوں؟ جی نہیں نا۔ اسی انداز میں جو ادارہ جاتا ہے، اب 24 بند ہوا، 24 میں پیمرا میں 24 والے گئے، کون سے ARY والے چلے گئے؟ تو بھائی جو ادارہ بند ہوا اس کے لوگ جائیں گے نا۔ تو نواز شریف پہ پابندی لگی، الطاف حسین پہ پابندیاں لگتی تھی تو MQM والے جاتے تھے، اب نواز شریف پہ پابندی لگی تو جائے نا نون لیگ والے۔ صحافی کیوں جا رہے ہیں؟ یعنی مطلب یا تو آپ اناؤنس کر دے عاصمہ شرازی
یا اناؤنس کر دیں، یا نجم سیٹھی صاحب یا منصور علی خان صاحب یا دیگر صحافی جو ہیں، سلیم صافی صاحب اناؤنس کر دیں ہم نون لیگ میں ہیں، تو بھائی میں تو کہوں گا ویری گڈ، آپ نے اچھا کیا، آپ اپنے لیڈر کے لیے گئے. لیکن بھائی آپ کہتے ہیں ہم صحافی ہیں، رات کو آپ 8-10 بجے جناب سکرینیں سجا لیتے ہیں، اور آپ جناب نواز شریف کی تقریر کے لیے جا رہے ہیں، نواز شریف کو تقریر کرنے دی جائے، تو بھائی نون لیگ والوں کو جانے دو نا، کیوں صحافت کو بدنام کرتے ہو بھیا میرے؟ اب جناب کیا، اچھا سنیں پھر ہوا کیا، یہ بات بڑی سننے والی ہے. ہوا کیا ہے، جب گئے ہیں تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کس کے ساتھ تعلق بھیا، آپ کون ہوتے ہیں؟ میں خواہ مطلب ایک یار بطور صحافی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ایک صحافی کا کیا کام کہ وہ جا کے گئے عدالت سے کہ نواز شریف کی تقریر سے پابندی ہٹاؤ. بھائی آپ پارٹی بن گئے نا، آپ نے ہمارے جیسے صحافیوں کو، وہ صحافی جس کو 20,000 روپیہ مہینہ تنخواہ ملتی ہے اور 2 مہینے بعد جا کے ملتی ہے، اس صحافی کا بھی مطلب اس کی محنت جو وہ کر رہا ہے، وہ بھوکا رہ کے کسی سے ایک آنا نہیں لے رہا، آپ نے اس کے مطلب اس مشن کو بھی تباہ کر دیا یار. تو سوچے نا، چلے ایک اور کرے، اسد زرداری کے لیے کتنے لوگ گئے تھے جب وہ جیل میں تھا؟ یا الطاف حسین پہ بھی تو پابندی لگی نا، وہ بھی تو سیاستدان تھا نا، اس کی بھی تو پارٹی تھی نا. 22 اگست کے بعد کون گیا؟ کوئی نہیں نہ گیا، کوئی صحافی نہیں گیا نا. زرداری، بے نظیر، ساروں کے ساتھ ہوا. تو یہاں عجیب سی آپ نے تماشا بنا دیا، آپ عدالت میں چلے گئے نواز شریف کو تقریر کرنے دیا جائے. جی رائٹ ٹو انفارمیشن کل ہو رہا ہے بھائی، ہر بندہ نواز شریف سے پوچھ رہا ہے. سوشل میڈیا پہ کیا نواز شریف موجود نہیں ہے؟ اب آپ یہ سوچیں گے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جی نواز شریف پہ پابندی لگنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا نواز شریف پہ پابندی لگنی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحافیوں کو نہیں جانا چاہیے نواز شریف کی پابندی ہٹوانے کے لیے. صحافی بھائی عدالت نے کہا تو ان کی اپنی پارٹی جائے. اب آگے چلتے ہیں. ایک اور چیز آج عدالت نے کہا کیا، بڑا مزیدار بات ہے عدالت نے کیا. پہلے کہا کہ آپ ہاں وہ میں کہہ رہا تھا خواہ آپ کون ہوتے ہیں بھیا، آپ کدھر آ گئے، آپ کا تو کام ہی نہیں ہے یہ. تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب وکیل تھے. اب جسٹس اطہر من اللہ آپ ذرا، میں کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ خود جناب میڈیا کی آزادی کے بڑے قائل ہیں. آپ پچھلے کیس سن لیں انہوں نے کیسے کیسے ریمارکس دیے. وہ جناب وہ جو ابھی گوندل اغوا ہوا تھا اور وہ کہتے ہیں شمالی علاقہ جہاز چلا گیا، وہ ایس سی سی پی والا وہاں کیا بات کی متی اللہ جان کے معاملے میں، تو وہ تو آپ اطہر من اللہ کا سٹانس آپ جانتے ہیں کیا ہے اس معاملے میں. اطہر من اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کون سی آپ کی انفارمیشن پہ پابندی لگی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک مفرور بندہ اس کو تقریر کرنے دی جائے، وہ جسے پاکستان کے اداروں پہ، پاکستان کی عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اس کو تقریر کرنے دی جائے. اور بھیا ابھی میں ایسے ہی ایک جرنلسٹ کی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی دنیا میں تو جیلوں میں سے بھی انٹرویوز ہوئے ہیں. اور تو بھائی جیلوں میں انٹرویو کروا لو نا، لے کے تو آؤ. میں نواز شریف کیوں باہر ہے، کیسے ہے، جانا چاہیے نہیں، اس میں میں جانا ہی نہیں چاہتا. میں صرف اس بات پہ ایک پہ آنا، بھائی جیلوں سے انٹرویو ہوتے ہیں نا، تو نواز شریف کو لے آؤ، جیل میں ہوگا انٹرویو ہو جائے گا. اور وہ آپ نے دیکھا جب یہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب پکڑے گئے تھے یہ پی ٹی وی والے معاملے میں، وہ جب عدالت پیش ہوتے تھے تو میڈیا سے بات کرتے تھے، میڈیا چلاتا تھا ان کی بات، سوشل میڈیا بھی چلاتا تھا. نواز شریف تو لاکھوں لوگوں کو ہر روز سوشل میڈیا پہ ہر دوسرے دن خطاب کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ معاملہ نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ کہتا ہے دیکھیں جی رائٹ ٹو انفارمیشن کل ہو رہا ہے، دیکھیں جی ایک کیسے کسی کو آپ روک سکتے ہیں جناب کہ وہ بات نہ کر سکے، یہ کون سا قانون کہتا ہے. تو بھائی ایک مطلب آپ نواز شریف کی محبت میں، میم یہ سیدھی محبت ہے نا، نواز شریف کی محبت میں آپ جناب پورے پاکستان سے جو لوگ مفرور ہیں، قتل کر کے، ڈکیتی ڈال کے، واٹس ایور جس کام میں بھی مفرور ہیں، وہ جناب وہاں سے ٹی وی پہ ماشاءاللہ تقریریں کرتے رہے. اور انہی جسٹس اطہر من اللہ نے، انہوں نے کہا چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ میں نے پرویز مشرف کے کیس میں فیصلہ دیا ہوا ہے کہ جو پاکستان کی عدالتوں پہ جسے یقین نہیں ہے، جو ابسکانڈر ہے، جو مفرور ہے، وہ نہیں ٹی وی پہ آ سکتا، وہ اس طرح نہیں آ سکتا، وہ اس طرح بات نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی جناب سلمان اکرم راجہ وہی بات کہ جی دیکھیے آزادی ہزار رائے، نواز شریف کیسے آپ روک سکتے ہیں، 19 سے یہ وہ آگے پیچھے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہے. تو 3 ہفتے کے لیے یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے. اور جسٹس اطہر من اللہ نے جو ان کی آج کی ہیئرنگ سے جو انہوں نے بات کی، انہوں نے بار بار یہی بات کی کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ بنیادی حقوق جو ہے وہ اس کا سلب ہو. آپ کے بنیادی حقوق کیسے سلب ہو رہا ہے؟
یار دیکھیں نواز شریف ابھی انٹرویو دینا چاہے، مطلب یوٹیوب پہ کتنے چینل پہ چلا ہے، یہ بھی کہ نواز شریف نے یہ کہا وہ کہا. ابھی اگر مرتضیٰ علی شاہ صاحب یا وہ ہمارے کاظمی صاحب جو ہیں وہاں پہ جرنلسٹ ہے، سما سے غالباً ہے، وہ انٹرویو کرنا چاہے کیا نہیں کر سکتے؟ تو یہ مطلب ایک شخص جو ہے غلط یا صحیح آپ اس کو چھوڑیں، وہ مفرور ہے، پاکستان کی عدالتوں کو نہیں مان رہا. تو اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ارشد ملک نے بعد میں کہا میں نے غلط سزا دی، یہ سارا کچھ ہو گیا، تو اس کی جماعت کیوں نہیں جاتی؟ میرا ون لائنر یہ ہے کہ اس کی جماعت کیوں نہیں جاتی؟ مریم نواز گلگت جو ہے وہ 8 دن رہ سکتی ہے، وہ منصہر جلسہ کر سکتی ہے، وہ جناب اور جگہوں پہ جا سکتی ہے، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں نہیں جاتی کہ نواز شریف کی تقاریر سے پابندی ہٹائی جائے؟ اور باقی ان کے لیڈر کیوں نہیں جاتے؟ یہ جناب نجم سیٹھی صاحب اور عاصمہ شرائی صاحب اور منصور علی خان صاحب کو کیوں جانا پڑا ہے؟ اور کیوں جا کے صحابیوں کا مطلب جو تھوڑی سی 4 اونس کی بات کر رہا ہوں، 4 اونس صحابیوں کی عزت رہ بھی گئی تھی نا، وہ بھی خراب کرنا چاہتے ہیں. مطلب یقینی لوگ نہ کریں. میں تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ صحافت بھی آپ فرنچائز کی شکل اختیار کر کی جائے. جی فلاں چینل ہے اس پہ پی ٹی آئی کے حق میں خبر چلے گی، فلاں چینل ہے اس کے نون لیگ کے حق میں چلے گی، فلاں ہے پیپلز پارٹی کے حق میں چلے گی، فلاں اس کو کوریج دے گا، فلاں کی ڈی ایس این جی بلاول کے ساتھ چاہ رہی ہے، فلاں کی مریم کے ساتھ 2 ڈی ایس این جی چاہ رہی ہیں، فلاں کی ڈی ایس این جی جناب خان صاحب کے پیچھے چلتی ہیں، فلاں رپورٹرز خان صاحب کے، فلاں اینکر خان صاحب کے، فلاں اینکر. اب دیکھیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے خان صاحب کے انٹرویو کیا عمران خان کا، یار وہ کوئی انٹرویو تھا؟ اور جو چودھری صابر کیا نام ہے ان کا، وہ چودھری غلام حسین اور صابر شاکر صاحب، وہ مکس نام ہو، انہوں نے کیا، وہ بھی کوئی انٹرویو تھا؟ اب اور جو عاصمہ شرازی اور نجم سیٹھی اور منصور علی خان کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ مطلب ایک بالکل تحریک انصاف، ایک بالکل جناب نون لیگ. چلے پہلے تو کہتے تھے یہ نون لیگ کے ہیں جی، عاصمہ شرازی، یہ منصور علی خان پرو نون لیگ، کوئی گرفتاری پہ رونے لگا. لیکن یہ پٹیشن کر کے تو آپ نے اپنے آپ کو تو ظاہر کیا ہی کیا، عام عمل صحافی کو بہت بڑا نقصان پہنچایا. تو بہرحال مینٹینیبلٹی پہ کہ کیا یہ سنی جانی چاہیے یا نہیں سنی نہیں چاہیے، اس میں 3 ہفتے کے لیے آگے چلی ہے درخواست. لیکن میں یہ کہتا ہوں بطور جرنلسٹ کہ کیا ضرورت تھی یہ، مطلب ایک سیاسی پارٹی کے رہنما کے لیے آپ کو عدالت جانے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر بہرحال اب یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ جو نام ہے نا، یہ مطلب میری نظر میں تو پھر کیا کہوں، ایک بطور جرنلسٹ، ایک عام صحافی کے طور پہ، یہ ایک عام شہری کے طور پہ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ تو مطلب نون لیگ کے میڈیا سیل کے لوگ ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ راؤن شرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.